بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 30 سواروں کو ایک فوجی مہم پر بھیجا۔ راستے میں ہم کچھ لوگوں کے ہاں ان کی بستی میں ٹھہرے۔ ہم نے ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص بچھو کاٹے کا دم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے میں اسے دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، تم دم کر دو۔ ہم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے بکریاں وصول کر لی۔ پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا، معلوم نہیں یہ بکریاں لینا جائز بھی تھا کہ نہیں۔ ہم نے کہا، جلدی نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب لوگ ہم حاضر خدمت ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ فاتحہ دم ہے، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ رقیہ کا مطلب کوئی چیز پڑھ کر مریض پر پھونک مارنا ہے تاکہ اس کی برکت سے شفا ہو جائے۔ اردو میں اسے دم جھاڑ کہتے ہیں۔ دم وہ جائز ہے جس میں قرآن کی آیات، مسنون دعائیں یا ایسے الفاظ پڑھے جائیں جن کا مطلب خلاف شریعت نہ ہو، اور جس دم کے الفاظ خلاف شریعت ہوں وہ دم جائز نہیں۔ جیسے رافضی اور سنی حضرات کی اکثریت یہ دم پڑھتی ہے، لِخَمْسَةُ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ، کہ میں 5 حضرات کے واسطے سے تباہ کن وبا کی حرارت بجھاتا ہوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حسن و حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اس طرح کے دم کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی ایسی زبان کے اندر دم کرنا جائز نہیں جس کے معنی معلوم نہ ہو یا جس عبارت سے شرکیہ مفہوم نکلتا ہو۔ اسلامی حکومت میں جب کسی کو دور دراز علاقے میں کسی فرض کی ادائیگی کے لیے بھیجا جاتا تو اسے راستے میں کسی سے مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو عوام کا فرض ہوتا تھا اسے کھانا مہیا کر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کسی کام سے بھیجتے ہیں، رستے میں ہم کسی بستی یا قبیلے والوں کے ہاں ٹھہرتے ہیں، وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے، تو اس صورت میں ہم آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جب تم لوگ کسی قوم کے ہاں ٹھہرو، رات ہو جائے اور وہ تمہارے لیے وہ کچھ مہیا نہ کریں جو مہمان کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، تو خود ہی مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ صحابہ کرام اس قانون کے مطابق کھانا طلب کر لیا کرتے تھے، تو اس بستی والوں سے جب کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بچھو کے ذریعے ان کو پھر ان کا حق دلوا دیا۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صحابہ مشکوک روزی سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور ہم تو ہمارے ہاں اکثریت تمیز ہی نہیں کی جاتی کہ روزی حلال ہے یا حرام۔ جس مسئلے میں شک پڑ جائے تو کسی صحیح عالم دین سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکریوں میں سے اپنا حصہ بھی رکھوایا تاکہ صحابہ بالکل مطمئن ہو جائیں اور ان کا تذبذب دور ہو جائے، اور یہ بھی کہ یہ دم سکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تھا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہدیہ خود مانگ کر بھی لے لینا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دم جھاڑ کو باقاعدہ کاروبار بنا لینا، دن رات اسی کے لیے سفر کرنا اور دعوت دین کا کام، عبادت کا کام، اس میں حرج آ جانا، یہ بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ کل دو ہمارے خاندان بڑے پریشان تھے، اللہ کریم ان کی پریشانیاں دور فرما۔